اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، میرے سے اکثر میرے مسلمان بھائی سوال کرتے ہیں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کو کیوں پسند کرتے ہیں، کیوں ان کی تائید کرتے ہیں، کیوں جو ہے ان کی بات کی تشریح کرتے ہیں اور یا اس کو پھیلاتے ہیں۔ تو اپنے تمام ایسے بھائیوں اور بہنوں سے جن کے ذہن میں یہ بات ہے، میں یہ ان کو بتانا چاہوں گا کہ میں کیوں محمد علی مرزا کی تائید کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے جو دعوت کا کام سٹارٹ کیا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں اور اپنی تشہیر کی ہے، تو اس تشہیر کے اندر جب میں نے محمد علی مرزا کو سننا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ کسی چندے کی اپیل نہیں تھی، کسی مسلک کو چلانے کے لیے چندے کی اپیل نہیں تھی، نہ ہی کسی مسلک کو بنانے پر زور دیا جا رہا تھا، اور یہ بات نے مجھ پر اثر کیا۔ پھر اس کے بعد محمد علی مرزا کی جو کلپس میں نے سننا شروع کی ون بائی ون، تو میں نے محسوس کیا کہ یہ شخص جب بھی حدیث بیان کرتا ہے، جب بھی کلام کرتا ہے تو دلیل میں حدیث بیان کرتا ہے، اور جو حدیث وہ بیان کرتا ہے اس کے اندر حدیث نمبر کا حوالہ دیتا ہے اور حدیث کے یعنی کہ صحیح ہونے کی ضمانت دیتا ہے۔ تو اس انداز نے مجھے جو ہے بہت متاثر کیا ہے، جو کہ دوسرے علماء سے یعنی کہ کافی مختلف ہے۔ میں نے ہر مسلک کے علماء کو سنا تو یہ جان پایا کہ کوئی بھی حدیث کی نمبرنگ نہیں بیان کرتا تھا ان سے پہلے، اور نہ کسی کو جو ہے اس بات کی پرواہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، سوائے ایک اہل حدیث مسلک کے۔ اس حوالے سے میں اہل حدیث کے حوالے سے بھی ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پہلے میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، جب آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہے مسلک کے اندر دین نہیں ہے، دین اسلام کسی مسلک کے بنانے کا محتاج نہیں ہے، پہلی بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی مسلک کو پسند کرنے لگتے ہیں اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ آپ چلتے چلتے ایسی راہ پہ نہ چلے جائیں کہ جہاں پر آپ مسلک پسندی کا شکار ہو جائیں اور آپ مسلک کو زیادہ پسند کرنے لگیں، مسلک کی بات کو زیادہ پسند کرنے لگیں، اور صحیح احادیث اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی مسئلے میں ہمارے سامنے آتی ہے تو مسلک پسندی کی وجہ سے اس صحیح احادیث کو ترک کرنے یا اس نظریے کو ترک کرنے سے اجتناب کریں۔ اور یہ مسلک پسندی کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، یہ چیز لازمی ہے کہ جب انسان بہت شدت کے ساتھ کسی مسلک کو اختیار کرتا ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی ہر بات کو مانتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے بغیر دلیل کے مانتا چلا جاتا ہے، اور ہر مسلک 100% یعنی کہ آپ کو جو ہے صحیح نہیں ملے گا، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی خرابی، کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی۔ تو جہاں تک میں جب لوگوں کو سنتا تھا، علماء کو سنتا تھا، تو میں یہ جان پایا تھا کہ اہل حدیث جو مسلک ہے وہ ایک ایسا مسلک ہے
جو کہ صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے، صحیح احادیث کی بات کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عقیدے کے لحاظ سے ماشاءاللہ بہت اچھا یعنی کہ مسلک ہے۔ لیکن کچھ میں نے اس کے اندر ایک یہ والی چیزیں دیکھی ان کے علماء کے اندر، جو خاص طور پہ عرب ممالک سے متاثر ہیں، تو ان کے اندر میں نے یہ بات محسوس کی کہ انہوں نے مسلک پسندی کا عمل، جیسے کہ دوسرے لوگ ہیں دیوبندی، بریلوی یا کوئی بھی ہوں، شیعہ ہمارے بھائی جو بھی ہوں، ان تمام مسالک کے اندر وہ جو ایک تقلید والا معاملہ تھا کہ اپنے بزرگوں کی بات کی تقلید کرنا، تو اس راہ پہ چلتا ہوا میں نے کہیں نہ کہیں پایا اہل حدیث مسلک کے علماء کو بھی۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میں اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث مسلک کے حوالے سے عقائد کے لحاظ سے یعنی کہ کیا نام ہے، اللہ کا فضل ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے خرابی، اور اللہ کا فضل ہے کہ عوام بہت یعنی ہے توحید کے اوپر ہے اہل حدیث کی، جو مسلک سے جڑے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم مسلک پسندی کی طرف مائل نہ ہوں، بلکہ مسلک کے اندر بھی اگر علماء کوئی بھی بات کر رہے ہیں، کوئی عقیدہ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، تو آپ کی تحقیق اس معاملے میں ضرور ہونی چاہیے۔ بالکل اندھا دھن بھی یعنی کہ آپ اگر کسی ایک کی بات کو مانتے ہو تو کہیں نہ کہیں حق سے دور ہونے کی طرف جو ہے کیا نام ہے آپ مائل ہو سکتے ہو کسی معاملے میں۔ جیسے کہ اہل حدیث میں میں نے جب میں چونکا، ویسے تو 99% کیا نام ہے ان کے کیا نام ہے عقائد میں کوئی خرابی میں نے نہیں دیکھی، اور میں کافی یعنی کہ میں خود بھی مطلب اہل حدیث کا حصہ رہا ہوں مسلک کا، لیکن کچھ چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی انجینئر محمد علی مرزا سے، جس کے اندر میں نے مسلک پسندی کے خلاف جو اللہ تعالیٰ کا جو قرآن میں فرمان ہے کہ آپس میں فرقوں میں مت بٹو، اس بات کے حوالے سے جب میں نے غور و فکر کیا تو میں نے اپنے آپ کو غلطی پہ پایا، کیونکہ مسلک کا جب میں حصہ بنتا ہوں تو کہیں نہ کہیں کسی فرقے کا حصہ بنتا ہوں۔ تو یہ چیز مجھے اپنے دل میں یعنی اس چیز کی ملامت ہوئی، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ ایک غلطی ہو رہی ہے مجھ سے۔ پھر اس کے بعد کیا نام ہے کچھ چیزوں میں، جیسے کہ اہل حدیث کا مسجدوں کے باہر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر اہل حدیث لکھنا، یہ بھی مجھے ایک بدعت دکھائی دیا، کیونکہ اہل حدیث کے جو علماء ہیں وہ شرک اور بدعت کے اوپر زیادہ فوکس کیے رہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ تشہیر کر رہے ہیں بدعت کی، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے کہ آپ مسلمانوں کو کیا نام ہے ایک مطلب مسجد کے اوپر آپ اہل حدیث مسلک کی مسجد نام لکھ رہے ہو اہل حدیث کا، تو یہ ایک چیز، یہ بھی ایک بدعت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جبکہ آپ مسجد کے اندر بدعت سمجھتے ہو کیا نام ہے جیسے کہ چاروں خلفاء کا نام لکھنا، جیسے بریلوی مساجد کے اندر ہوتا ہے، یا کیا نام ہے کسی بھی مطلب نبی کا نام لکھنا یا فرشتے کا نام لکھنا، جس طریقے سے آپ بدعت سمجھتے ہو، تو آپ نے پھر یہ بدعت کیوں اپنا لی کہ مسجد کے باہر اوپر ٹائٹل لگا ہوا ہے کہ اہل حدیث مسلک کی مسجد۔ اہل حدیث مسلک کی مسجد نہیں ہے، وہ اللہ کی مسجد ہے، اللہ کی مسجد ہونا چاہیے، اور اس میں ہر کسی کو اندر آنے کی اجازت ہونا چاہیے، جو کہ ہے وہ میں مانتا ہوں، لیکن یہ ایک بدعت دکھائی دی جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر اس حوالے سے بات کریں گے تو آگے سے جو ہے بہت سارا جو ہے
کیا نام ہے ہمارے اوپر یہ بات کی جائے گی کہ کیا نام ہے اس کی مصلحت ہے، اور یعنی ہماری اس بات کو نہیں مانا جائے گا بدعت، جبکہ یہ ایک بدعت ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ میں نے سب سے بڑا مسئلہ جو اہل حدیث علماء کے اندر پایا، اختلاف دیکھا کہ جب یعنی کہ اہل حدیث جو علماء ہیں جو عرب سے متاثر ہیں، سعودی عرب سے زیادہ تر، تو وہ سعودی عرب کے علماؤں کی یا مسلک کے جو پرانے بزرگوں کی ان باتوں کی تقلید کر رہے ہیں کہ جس کے اندر وہ حضرت کیا نام ہے ان کو کیا کہتے ہیں یزید کے حوالے سے، یزید کو کہ جو کرتوتوں کو چھپاتے ہیں، یزید کو حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور جو فکر حسین علیہ السلام تھی، امام حسین علیہ السلام کی جو فکر تھی، جو ان کا یزید کے خلاف اس کی بیعت کرنے کے خلاف بائیکاٹ کرنا، مدینے کو چھوڑ دینا، مکہ چلے جانا، پھر وہاں سے پھر کیا کہتے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے کیا کہتے ہیں اپنا کربلا کی طرف نکلنا۔ تو یہ جو معاملہ تھا کیا نام ہے، میں نے یعنی یہ پس منظر جو انہوں نے خاکہ کھینچا، اس کے اندر یہ میں نے غور و فکر کی تو پتہ چلا، اندازہ ہوا کہ یہ تو امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے باغی تصور کرتے ہیں، اور ان کے جو ہے علماء کی کچھ کتابوں سے اندازہ ہوا اہل حدیث کی کہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک طرح سے بغاوت کی، اور جس کی ہر کوئی بیعت کر رہا تھا اور بیعت کر چکا تھا جس آدمی کی، تو اس کی بیعت نہ کرنا بغاوت میں شمار ہے، اور یہ ان کی غلطی تھی، اور اللہ ان کی غلطی کو درگزر کرے، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ امام حسن اور حسین علیہ السلام یہ جنت کے دو پھول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ حدیث ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جنت کے نوجوان ہونے کا جو سردار کا جو خطاب اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، تو کیا یعنی ہمیں ان کی کسی بے خوفیوں کے سبب دیا ہوگا نعوذ باللہ، یا ان سے کوئی یعنی کہ غلطی یعنی میں اتنی بڑی ہوئی ہے کہ بیعت انہوں نے نہیں کی یزید کی، تو جب عالم کہتا ہے ہمیں اہل حدیث کا کہ یہ غلطی تھی ان کی، اللہ اس کو درگزر کرے، معاف فرمائے ان کی غلطی کو، تو کیا ایسے انسان کو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہونے کے سبب کیا یہ امتیاز، یہ درجہ دیا جا رہا ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ یہاں پر میری بات دماغ میں نہیں اتری یہ بات، اور میں نے اس بات کو جب انجینئر محمد علی مرزا نے سامنے رکھا تو میں نے تھوڑا سا تحقیق شروع کی۔ جو دلائل انجینئر محمد علی مرزا نے دیے کہ جس کے اندر اہل سنت پاک.com کے اوپر ریسرچ پیپرز اس ویب سائٹ کے اندر جو رکھے ہیں، جس کے اندر کربلا کے حوالے سے ریسرچ پیپر ہے، اس کے اندر جو لکھی گئی احادیث کو جب سامنے رکھا انجینئر محمد علی مرزا نے بیان کیا، ان کے کچھ لیکچرز میں نے سنے، تو میں نے اندازہ کیا کہ میں نے کہا کہ دیکھیں یہ مسلک پسندی یعنی کتنی غلط چیز ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں مسلک پسندی میں اس مسلک کو ہی 100% صحیح مانتا جا رہا تھا، جبکہ اس کے اندر بھی بہت بڑی غلطی عقیدے کی نکل آئی ہے، اور وہ عقیدے کی غلطی ہے امام حسین علیہ السلام کو باغی تصور کرنا، اور یزید کے کالے کارناموں پہ پردہ ڈالنا، جو کہ اس کے اندر احادیث سے آپ لوگوں کو ثابت ہو جائے گا۔ یزید کی جو 4 سالہ دور تھا، تو اس کی بیعت کو جو لی گئی تلوار کے زور پر،
اس بات کو نظر انداز کرنا، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا، ٹھیک ہے. یزید کے علاوہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میرے سامنے آئی کہ جو خلافت راشدہ جو میرے بعد رہے گی امت کے اندر، وہ 30 سال کے عرصے میں رہے گی. جب اس 30 سال کو کاؤنٹ کر کے حدیث کے حساب سے دیکھا گیا تو اس 30 سال کے اندر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فٹ اترتے تھے اس 30 سال کے اندر. ان کی خلافت راشدہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈکلیئر کر دیا. اور یہ جو ہے کیا نام ہے بھی حدیث ملتی ہے کہ اس کے بعد خلافت راشدہ جو سنت کے مطابق ہے وہ ختم ہو جائے گی اور بادشاہت آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو کیا نام ہے ان احادیث کو اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات بھی آئے گی کہ کس طریقے سے یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہتے ہیں اپنا جو ان کا سٹینڈ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ کتنا غلط تھا، اور کہاں سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوا یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس کے علاوہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کیا نام ہے اہل حدیث علماء جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان احادیث کو، بلکہ اہل سنت کے تمام جو ہے علماء، میں یہ کہتا ہوں کہ کیا نام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو احادیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس کے ذریعے جو ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے ساتھ کیا وہ بہت برا کیا. ان کی خلافت کو نہ مان کر، ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے، اور در حقیقت بغاوت انہوں نے کی. جو آج اہل حدیث علماء، کچھ علماء کو چھوڑ کر جو اس بات کو سمجھ گئے ہیں، ان کو چھوڑ کر اکثریت علماء جو متاثر ہے سعودی عرب سے، تو وہ یہ بات کہتی ہے کہ کیا نام ہے امام حسین علیہ السلام باغی تھے. تو یہ بات مجھے بہت بری لگی اس مسلک کے اندر اہل حدیث کے، اور میں نے یہ جانا کہ آپ مسلک پکڑ کے اگر چلتے رہو گے تو جو ہے آپ حق سے دور ہوگے. جب آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء کو جب یہ احادیث دکھائی جا رہی ہیں کربلا کے حقیقی پس منظر کی، تو وہ ڈینائی کر رہے ہیں، اس کو پڑھنا نہیں چاہ رہے، اس سے بھاگ رہے ہیں. اور اگر اہل حدیث آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ قرآن اور حدیث پہ چلنے والے، تو آپ ان احادیث کا انکار اگر کرتے ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو غلطی نہیں مانتے، اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے کیا نام ہے وہ دے دی بادشاہت، یہ طریقہ کار اگر آپ خلاف سنت نہیں مانتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہو. آپ ایک الگ مسلک اور اپنی ایک الگ پہچان بنا کر آپ چل رہے ہو، اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہو. یہ بات مجھے اندازہ ہوا محمد علی مرزا کو سننے کے بعد، اور میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ بندہ حق کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ یہ تو تھی بات اہل حدیث کی مسلک کی، جس کے اندر میں نے یہ غلطیاں پائیں تو میں نے مسلک پسندی سے اپنی جان چھڑائی اور میں نیوٹرل ہو گیا، اور میں اسلام کی یہ بات پر جو ہے کیا نام ہے اپنے آپ میں نے لبیک کہا، اور امام حسین اور حسن علیہ السلام کے تقوی کو سمجھ پایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کو سمجھ پایا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ان احادیث کو جب میں نے ٹیلی کیا تو سمجھ پایا کہ حضرت علی
اور ان کے بیٹے، ان کے کیا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اہل بیت کی جو ہے کیا نام ہے کیا اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک، یہ بات مجھے سمجھ میں آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بریلوی مسلک کے حوالے سے یا دیوبندی مسلک کے حوالے سے کیا نام ہے جو غور و فکر کیا نام ہے محمد علی مرزا نے دی اپنے بیانات میں، ان کے علماء کے حوالے سے، ان کے بزرگوں کی غلطیوں کے حوالے سے بھی جو ہے کیا نام ہے یہ کیا کہتے ہیں بات چیت کی، تو بالکل وہ فٹ ان بیٹھتی ہے، اور مسلک پسندی کے تو ہم خلاف ہی ہیں۔ اور جو جہاں تک بریلوی اور دیوبندی جماعت کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنے اکابرین کی بات کے اوپر، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ان کے اکابرین جو ہیں وہ کیا نام ہے علماء جو ہے کیا نام ہے کسی کی بھی بات نہیں سننے کو تیار ہیں، صحیح احادیث آتی ہیں تو نہیں سننے کو تیار ہیں، اور ضعیف احادیث کو جو ہے کیا نام ہے بحث کا سبب بناتے ہیں۔ اور یہ جو گروہ ہیں بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، اس میں ضعیف احادیث کو بھی بحث کا سبب بناتے ہیں، اور ان کے پاس صحیح احادیث پر اپنا عقیدہ بنانے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ بات میں جان پایا محمد علی مرزا سے کہ بریلوی اور دیوبندی کے پاس بھی صحیح احادیث پہ اپنے آپ کو کیا نام ہے ٹکا کر عقیدہ بنانے کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنے غلط علماؤں کا دفاع کرتے دکھائی دیتے ہیں، ان کے غلطیوں پر پردہ ڈالتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنا مسلک پیارا ہے، اسلام پیارا نہیں ہے۔ اچھا، جو میرے مسلمان بھائی یا بہن ان مسلکوں کے شکار ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علماء اپنی ذاتی خیالات کو آپ کے اوپر مسلط کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کیوں کروا رہے ہیں۔ آپ کے لیے کیا قرآن اور صحیح احادیث کا مفہوم اگر کوئی بیان کر دیتا ہے، ایک آدمی اگر آپ کو کہتا ہے کہ یہ حدیث نمبر ہے، جاؤ دیکھو، جا کر میرے بھائی دیکھو نا، کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ اور اگر تم وہ حدیث نمبر دیکھ کر اس بات کو، اس بندے کو حق مان جاؤ، تو چاہے وہ بات شیعہ سے کیوں نہ آ رہی ہو، شیعہ عالم سے کیوں نہ آ رہی ہو، تو آپ کو حق کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو وہ بات لینی ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے اختیار کرنے کا احادیث کو اور عقائد کو۔ اس کے علاوہ جہاں تک ان سے ہٹ کر آپ شیعہ مسلک کی طرف آ جائیں، تو ان کی بھی جو غلط فہمیاں ہیں اس کو اجاگر کیا محمد علی مرزا نے۔ اہل بیت سے ان کی جو محبت ہے اس کا دفاع کرتے ہیں ہم، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حوالے سے جو ان کی غلط فہمیاں ہیں اس کا جو ہے ہم دفاع نہیں کرتے، اور دفاع نہیں کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ڈیبیٹ کرے، بات چیت کرے، انسان جو حق ہے، حق کہاں پر ہے، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی دلیلوں کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کرے، اور یہ کام انجینئر محمد علی مرزا کر رہا ہے۔ تو ان تمام مسالک میں بٹے ہوئے لوگ، اور ان سے ہٹ کر اگر کوئی اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہتا ہے، تو یہ بھی دراصل کسی ایک امام کو اس طریقے سے پکڑے ہوئے ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ امام کی جو بات ہے اس مسئلے میں اس کو مانوں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات دوسرے امام سے اگر آ جاتی ہے، دوسرے امام سے حدیث صحیح آ جاتی ہے، تو وہ اس کو ڈینائی کر دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار اندھی تقلید کا ہماری گمراہی کا سبب بنا ہوا ہے۔ اور حیرت کی بات میں نے یعنی یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ سب لوگ مقلد ہیں، مقلد کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جو اہل حدیث اپنے آپ کو اندھا مقلد نہیں کہتے، لیکن وہ بھی اپنے مسلک کی کیا نام ہے کچھ باتوں میں
یعنی کہ خاص طور پہ نظریہ کربلا کے حوالے سے، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور یزید کے حوالے سے، جو حقائق ہیں، جو احادیث ہیں، جو روایتیں ہیں، ان کا جو ہے انکار کر رہے ہیں۔ تو دراصل وہ اپنے اکابرین جو ان کے بزرگ گزرے ہیں، جو مسلک بنانے والے گزرے ہیں، تو ان مسلک بنانے والوں کی بات کی تقلید کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مقلد نہیں کہتے۔ تو ہمیں اس چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے، ہمیں جو ہے حق بات کی تلاش کرنی چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے۔ ہمیں مسلک پسندی چھوڑ کر ایسے علماء، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ایسے لوگوں کی بات سننا چاہیے کہ جو دلیل سے بات کرتے ہیں، اور دلیل بھی ایسی کہ نمبرنگ، جہاں جا کر آپ خود محاسبہ کرو اس شخص کا جو آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہے۔ یعنی اگر انجینئر محمد علی مرزا کوئی دلیل دیتا ہے حدیث کی، آپ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس کی بات پر یقین نہیں کرو، میں یہ کہتا ہوں یقین نہیں کرو، لیکن اگر وہ شخص نمبر دے رہا ہے آپ کو حدیث کا، اور وہ صحیح احادیث کی کتاب کے اندر وہ حدیث موجود ہے، اور آپ جب دیکھ لیتے ہو اپنے آنکھوں سے، اس کے باوجود اگر آپ انکار کر کے اپنے مسلک کے بزرگوں کے پیچھے چلتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسلام سے محبت نہیں ہے، آپ کو مسلک سے محبت ہے، اور فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے اس فرقے سے وابستہ ہونے کے کوئی اللہ کو محبت نہیں ہے۔ کوئی اللہ نہ پوچھنے والا ہے آپ سے آپ کے فرقے کے بارے میں، نہ تو کوئی سوال ہونے والا ہے، اور نہ ہی جو ہے کوئی عذاب ہونے والا ہے۔ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ اسلام کے عقائد کو صحیح سمجھنے کے حوالے سے، اس پر عمل کرنے کے حوالے سے ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ کے سامنے صحیح حدیث آتی ہے، آپ انکاری بنتے ہو، یا آپ اپنے عالم کی، اپنے مسلک کے عالم کی بات پہ چلتے ہوئے اس حدیث کے انکاری بنتے ہو، تو سوچ لو کہ پھر آپ کا انجام کن لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یقیناً آپ کا انجام آپ کے مسلک کے بزرگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ آپ نے حقیقت واضح ہو جانے کے بعد حقیقت پسند انسان کی مخالفت کی۔ اور جس طریقے سے لوگ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ تو شیعہ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ تو قادیانی ہے، نام میں مرزا لگنے کی وجہ سے قادیانی کا الزام لگاتے ہیں، اور یہ سب سارے وہ الزامات ہیں تاکہ جو حق سننے والے لوگ ہیں وہ حق سے دور ہو جائیں، اور مسلمان حق سے دور ہو جائیں، اور وہ اسی گمراہی میں مسلک پسندی کی پڑے رہیں، اور وہ اسی مسلک کے لوگوں کو اور علماء کو چندہ دیتے رہیں، اور وہ اسی مسلک کے علماء کے پیٹ بھرتے رہیں، ان کی تجوریاں بھرتے رہیں، ان کو پالتے رہیں، اور ان کی روزی روٹی چلتے رہیں۔ جس وقت یعنی مسلک آپ کو سوائے پیٹ بھرنے کا راستہ دکھانے کے اور کچھ نہیں دیتا۔ مسلک جو علماء کے لیے فائدے کا سبب ہے، کیونکہ وہ علماء کا پیٹ جو ہے پل رہا ہے اس کے اوپر مسلک کے نام پر۔ وہ جب علماء مجبور ہیں، جب کسی مسلک کو جوائن کرتے ہیں تو تب وہ مسلک والے ان کو تنخواہیں دیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ مسلمان، ہم سب مسلمان بھائی بہن، ہم نیوٹرل لوگ ہیں، ہمارا مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ کا گھر کا خرچہ کوئی مسلک چلا رہا ہے کیا؟ جب نہیں چلا رہا ہے تو آپ کیوں جو ہے مسلک کی تائید کر رہے ہو بھائی؟ یہ علماء اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے گھر کا خرچہ، ان کے بیوی بچے پل رہے ہیں اس مسلک کی تنخواہوں پہ، اس مسلک کے چندے پہ، اس مسجدوں کے باہر جو مسلکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اس نام کی کھا رہے ہیں۔ اور آپ کے دماغ میں ایسا جو ہے فطور ڈال دیا ہے کہ جی مسلک ضروری ہے۔ مسلک ایک رسی کی مانند ہے، یعنی آپ کے سامنے یہ شو کر رہے ہیں کہ مسلک ایک رسی کی مانند ہے، اور ایک کے پیچھے ایک چلتے رہو اور بس فلاح پا جاؤ گے۔ ایسی بات نہیں ہے میرے مسلمان بھائی اور بہنوں۔ اگر یہ مسلک پسندی ہی اسلام میں ضروری ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی اس کی کوئی حاجت نہیں ہوئی مسلمانوں کو، خلفائے راشدین کو کوئی اس کی حاجت نہیں تھی، نہ کوئی مسلک کی حاجت تھی، نہ مسلک بنا۔
آپ کیا نام ہے اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہیں تو اس کی تحقیق کریں، آپ لوگوں کو سنیں، اس کی تحقیق کریں، آپ نتیجے پہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے جو ہے اس مسئلے کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یعنی ہر بات میں ہر مسلمان کو یعنی اس نوبت پہ اگر یعنی آپ لاتے ہیں کہ کیا نام ہے یار اس نے مخالفت کی، یہ الگ مسلک کا ہو گیا، اور اس کی مسجد الگ، اس کا ٹھکانہ الگ، اس کی دیوار الگ ہے، اس کی مسجد میں ہم نہیں جاتے، وہ ہماری مسجد میں نہیں آتا، اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے، وہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلمانوں میں تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے، یہود و نصارہ کے لیے کامیابی کا باعث ہے کہ ہم مسلمان ٹکڑوں میں اس طریقے سے بانٹ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا نام ہے اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں کیا نام ہے ان کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی علماء کے اندر ایک وہ ہونا چاہیے یعنی کہ ایک مطلب ایسی یعنی کہ چیز ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ اور علماء اگر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں تو میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، آپ کم از کم جو ہے علماء کا دفاع کرتے ہوئے علماء کے رنگ میں رنگ کر آپ ایسی حرکتیں نہ کرو کہ اگر کوئی کلمہ گو ہے تو آپ اس کو کافر کی نظر سے دیکھ رہے ہو یا مشرک کی نظر سے دیکھ رہے ہو، یا اس کے لیے دل میں بغض رکھ رہے ہو، نفرت رکھ رہے ہو، اور یا علماء کی باتوں میں آ کر کیا نام ہے آپ اپنے مسلمان بھائی کو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے۔ اگر کسی کے عقائد میں اگر شرک ہے آپ سمجھا سکتے ہو، اس کو سمجھاؤ، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نہیں سمجھا سکتے، اس کو لیکچرز دکھاؤ، یعنی کہ ایسے لوگوں کے جو نیوٹرل ہیں علماء، حق بات سمجھاؤ، حدیث دکھاؤ۔ نہیں مانتا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے نا، کافر تو نہیں ہوا وہ، پھر بھی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کا گناہ، اس کا حساب کتاب اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ کوئی حساب کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ مسلمانوں میں آپ ایک عام آدمی کا کام ہے کہ وہ اگر علماء کی وجہ سے تفرقہ ہو رہا ہے، ایسے علماء کو چھوڑ دو، بائیکاٹ کرو ایسے علماء کا۔ تو خیر میں یعنی کہ یہ میسج یہی دینا چاہ رہا تھا اپنی اس کلپ کے ذریعے کہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا کو اسی لیے پسند کیا تبلیغ کے لحاظ سے کہ یہ شخص جو بات کرتا ہے دلیل کے ساتھ کرتا ہے، واضح دلیل کے ساتھ کرتا ہے، نمبرنگ بتاتا ہے دلیل کی، اور میں خود اس کے بعد اس نمبرنگ پہ جا کے ریسرچ کرتا ہوں، صحیح احادیث کے اندر موجود ہے یا نہیں، یہ بات دیکھتا ہوں۔ جب میں اطمینان کر لیتا ہوں کہ صحیح احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے تو پھر میں اس بات پر عمل کرتا ہوں، اس کو اپنا عقیدہ بناتا ہوں۔ تو کیا کہتے ہیں، مجھے اس طریقہ کار سے بہت ذہنی سکون ملا، اور مجھے جو ہے اس طریقہ کار سے یہ بات پتہ چلی کہ مسلک پسندی اور علماء کے اوپر اندھا دھن یقین کر کے ان کی تقلید کرتے ہوئے چلنے کا جو انجام ہے وہ کس شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے معاشرے میں، کہ ہر یعنی مسلمان کلمہ گو ہونے کے باوجود سامنے والے کا مسلک پسند کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہم میں تفرقے کا باعث بن رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے علماء کا انتخاب کریں کہ جو نیوٹرل ہیں، جو صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنا کوئی عقیدہ اگر اسلام کا بیان کرتے ہیں تو اس کی دلیل پر صحیح احادیث کا حوالہ دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کی نمبرنگ بتاتے ہیں، اور کیا نام ہے یہی اسی طریقے سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو یہ میرا میسج ہے ان تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے جن کا یہ خیال ہے کہ ہو از محمد علی مرزا۔ تو میں نے یہ بتایا کہ محمد علی مرزا کے اندر کیا یعنی کہ خصوصیات میں نے دیکھی جس کی وجہ سے میں نے ان کے لیکچرز سننا شروع کیے، اس کے بعد تحقیق کی، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسلک پسندی، فرقہ پرستی اسلام میں حرام ہے۔ والسلام۔ اور آج کی گفتگو کی جو کرٹیکلٹی ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ میں اپنی اس اناؤنسمنٹ کو ریپیٹ کروں جو میں اکثر کرتا ہوں کہ الحمدللہ میرے بھائیوں، میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، قطعاً حرام سمجھتا ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں، اپنی ذات کی خاطر۔ اور میں لعنت بھیجتا ہوں کسی ایسی بیرونی امداد پر، چاہے وہ سعودیہ کی طرف سے ہو چاہے ایران کی طرف سے، کہ ان ملکوں کا ایجنڈا ہمارے ملک پاکستان میں کوئی لانچ کرے اور کتاب و سنت کے خلاف تعلیمات کو یہاں پہ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرے۔
اور بھائیو یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے وہ آپ کو کبھی حق بات نہیں بتائے گا الا ماشاء اللہ، کوئی شاید لاکھوں میں ایک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائیو آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں۔ میں تقریباً اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 4 اکتوبر 1977 سے لے کر 2007 کے اینڈ تک آلموسٹ 31 سال تک 31 ایئرز تک بریلوی رہا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ میرا جو بند کے ساتھ گزرا، پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی، اور ایز اے اسٹڈی میں نے اہل تشیع کے ساتھ بھی وقت گزارا۔ آج بھی جس کی بھی کوئی حق بات ہے میں قبول کرتا ہوں، اور جہاں پر میں کوئی بات کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف دیکھتا ہوں تو پازیٹیولی اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں بغیر کسی کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے۔ اور بھائیو یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔